وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما. اور بلا شبہ تیرا رب ذرہ بھر رائی دے دانے دے برابر بھی ظلم نہیں کردا. اور کوئی بندہ اگر نیکی لے کے آئے گا تو اللہ تبارک و تعالی اودا صلہ اور اجر کئی گنا عطا کرنگے. وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا. اور اللہ تعالی اپنی طرفوں اجر عظیم عطا فرمانگے. حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، یکتائی، تنہائی، بادشاہی، شہنشاہی اور ہما قسم دی وڈیائی اور بڑائی اللہ تبارک و تعالی دی ذات بابرکات واسطے، جو اس کائنات دا خالق، مالک اور قابل ہے، فعال لما یرید ہے اور علی کل شیء قدیر ہے. درود و سلام امام الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، امام المجاہدین والمتقین، امام الحرمین والقبلتین، امام الثقلین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ. کل کائنات دے سردار میرے اور تواڈے دلاں دی بہار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات بابرکات واسطے رحمت اور بخشش دی دعا آل رسول، اہل بیت، اصحاب رسول، تابعین اعظام، اولیاء کرام، ائمہ دین، محدثین، بزرگان دین رحمہم اللہ تبارک و تعالی اجمعین. احباب گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالی ساڈے خالق، ساڈے مالک اور ساڈے قابض نے اللہ تعالیٰ دی ذات اور اللہ تعالیٰ دی ہستی بہت بڑی عظیم الشان اور مقام و مرتبے والی ہستی ہے، اور اللہ تعالیٰ دے نامہ اندروں، اللہ تعالیٰ دی صفات اندروں ایک اللہ تعالیٰ دی صفت ہے الرؤوف،
الرؤوف کا معنی یہ ہے کہ بہت زیادہ پیارا اور بہت زیادہ پیار کرنے والا۔ اللہ الہ العالمین عام انساناں دے نال بالعموم اور اپنے مومن بندیاں دے نال بالخصوص اللہ تبارک و تعالی بہت زیادہ پیار فرماندے نے۔ اللہ تعالی دے پیار دے حوالے دے نال چند گزارشات تسی گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارکہ اندر سماعت فرما چکے ہو کہ اللہ تبارک و تعالی نے سانو آسان دین عطا فرمایا ہے۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالی دے پیار اور خاص محبت دی نشانی ہے۔ اللہ تعالی دا مومن بندہ جدو کسی نیک عمل دا ارادہ کردا ہے، سچی نیت کردا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی صرف نیت واروں پورا اجر عطا فرما دیندے نے۔ قربانی ہوئے، حج ہوئے، نماز ہوئے، غرض کے کوئی بھی عبادت ہوئے، اگر بیماری دی وجہ تو عذر دی وجہ تو رہ جائے پھر بھی اللہ تبارک و تعالی پورا اجر عطا فرماندے نے۔ اور اگر کوئی بندہ اللہ تعالیٰ نو یاد کرے تو اللہ تعالیٰ بھی اس بندے نو یاد کردے نے، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے مومن بندے دا نام لے کے اس نو یاد کردے نے۔ تو انشاءاللہ الرحمن اج بھی اللہ دی توفیق دے نال اللہ تعالیٰ کا اپنے مومن بندے سے پیار کہ کلمہ پڑھن تو بعد اللہ تبارک و تعالی اپنے مومن اور مسلمان بندے دے نال کتنا پیار کردے نے، کتنا محبت کردے نے۔ انشاءاللہ الرحمن اس حوالے دے نال میں 3-4 باتاں بیان کرنیاں چاہنا۔ اللہ دے حضور دعا کرو کہ جے اللہ پاک ساڈے نال پیار کردے نے، اللہ پاک ساڈا حیا کردے نے، اللہ پاک ساڈے نال محبت کردے نے، تو سانو بھی اللہ اپنی محبت اور اپنے پیار دے سب تقاضے پورے کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اس نالوں بڑھ کے پیار اور اس نالوں بڑھ کے اللہ تعالیٰ دی محبت کی ہو سکتی ہے؟ صحیح حدیث اندر میں پڑھیا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے، ان اللہ تبارک و تعالی حی کریم۔ اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندے دا بہت زیادہ حیا کردا ہے، اپنے مومن بندے نال بہت زیادہ پیار کردا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماندے نے کہ اللہ تعالیٰ نو اپنے مومن بندے دے نال اس قدر زیادہ پیار ہے کہ جدوں مومن بندہ سچے دلوں اپنے اللہ پاک دے سامنے ہاتھ اٹھاندا ہے نا، اللہ تعالیٰ فرماندے نے کہ مینوں اپنے مومن بندے دے اٹھائے ہوئے ہتھاں نو خالی لٹان لگیا حیا آوندا ہے۔ میں حیا کرنا کہ میں اپنے مومن بندے دے ہتھاں نو نامراد اور خالی کیویں لٹاواں۔ اس قدر پیار کرنے والی ذات، اس قدر محبت کرنے والی ذات۔ اور آئیے ایک بخاری چو اور روایت میں عرض کرنی چاہنا، میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جدوں اللہ تبارک و تعالی اپنے کسی مومن بندے دے نال پیار کردے نے، محبت کردے نے، احباب گرامی قدر معاشرے دے اندر اور موجودہ حالات اندر ان موضوعات دی بہت زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ کلمہ پڑھن دے باوجود لوگ اللہ تو دور ہو گئے، کلمہ پڑھن دے باوجود لوگ غیران دے پیار اور غیران دی محبت نو اہمیت دے رہے ہیں، جبکہ رب العالمین اپنے مومن اور کلمہ کو بندے نال کنا پیار کردا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ پاک جدوں اپنے مومن بندے دے نال پیار کردے نے تو اللہ تبارک و تعالی سیدنا جبریل علیہ السلام نو آواز مار دے نے، نادا جبریل، جبریل نو آواز مار کے اللہ تبارک و تعالی ایک حکم ارشاد فرما دے نے۔ حضرات اللہ دی محبت تے غور فرمانا، اللہ دے پیار تے غور فرمانا، مومن بندے نال اللہ دا کی لگاؤ ہے
اس بات دی ذرا لذت اور حلاوت اور مٹھاس محسوس کرنا. فرمایا جدو سیدنا جبریل آ جاندے نے اللہ تبارک و تعالی ایک سیدنا جبریل علیہ السلام نو خبر دیندے نے اور نال اللہ تبارک و تعالی ایک حکم ارشاد فرماندے نے. خبر اللہ تعالی یہ دیندے نے اے میرے جبریل میری زمین تے فلاں میرا مومن بندہ ہے مینوں وحدہ لا شریک مند ہے میرے نال محبت کردا ہے میرے کولوں ڈردا ہے میرا تابعہ دار ہے میرا قدردان ہے. اے جبریل او دے کردار دی وجہ تو او دے اعمال دی وجہ تو میں اپنے اس بندے نال بہت زیادہ پیار کرنا میں اپنے اس بندے نال بہت زیادہ محبت کرنا. اے اللہ تعالیٰ سیدنا جبریل نو خبر دیندے نے اور نال اللہ حکم فرماندے نے اے جبریل اس خبر تو بعد میرا حکم اے وے اس خبر تو بعد میرا آرڈر اے وے کہ فلاں بندے دے نال میں پیار کرنا اور تینوں اس بات دا حکم کرنا اے میرے جبریل تو بھی او دے نال پیار کریا کر تو بھی او دے نال محبت کریا کر. فرمایا فاحبہ جبریل سید الملائکہ حضرت جبریل علیہ السلام پھر اس بندے نال محبت کردے نے اور پورے آسمان دے ملائکہ اندر اس بات دی منادی کر دیندے نے اعلان کر دیندے نے. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا اے ہے اللہ تعالیٰ دی محبت اور پیار سارے اہل سماوات جتنے بھی اللہ دے ملائکہ نے پھر اس مومن بندے نال پیار کردے نے اس سے نال محبت کردے نے. اے ہے اللہ دی محبت دا امداد اے ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دا اپنے مومن بندے نال پیار. تو آئیے میرے پیارے بھائیو میں چند اور اہم باتاں بیان کراں تاکہ عمل دا شوق پیدا ہو جائے اللہ دی محبت دے تقاضے پورے کرم دا جذبہ پیدا ہو جائے. آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک دی چند آیات اندر اپنے پیار دا تذکرہ فرمایا ہے. قرآن پاک دی چند آیات اندر اپنی محبت دا تذکرہ فرمایا ہے. آئیے میں ان آیات دی تلاوت کرنی چاہنا اور اس تو بعد اللہ دی محبت دی ایک جھلک بیان کرنی چاہنا کہ عمل کرنے والا بندہ مومن بندہ رب اودے نال کنا پیار کردا ہے. آئیے ذرا اللہ دی پاک کلام تے غور فرمانا. الہ العالمین نے فرمایا ہے اللہ فرما رہے ہیں اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیو آئیے لوگوں میں بیان کرا اللہ اپنے مومن بندے نال کنا پیار کردا ہے اللہ پاک اپنے مومن بندے نال کنیاں محبتاں کردا ہے. فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما. ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. اے میرے بندو میں اللہ پاک نے تانوں عذاب دے کے کی کرنا ہے میں اللہ پاک نے تانوں جہنم دے کے کی کرنا ہے اگر تسی میرے شکر گزار اور میرے مومن بندے بن جاؤ اگر تسی میرے مومن اور میرے شکر گزار باعمل بندے بن جاؤ. وکان اللہ شاکرا علیما. میں تے اللہ بہت زیادہ قدر کرنے والا میں تے اللہ بہت زیادہ تواڈے اعمال دی قدردانی کرنے والا جاننے والا. یہ دے اندر بھی اللہ دا پیار اللہ دی محبت ہے. اگر میرے بندو میرے قدردان بن جاؤ میرے مومن بندے بن جاؤ میں اللہ پاک تانوں اپنے عذاباں تو بچا لاں گا میں اللہ پاک تانوں اپنی پکڑ تو بچا لاں گا. آئیے قرآن پاک دا دوسرا مقام اللہ فرما رہے ہیں یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بینہا وبینہ. رب العالمین دا قرآن بیان کردا ہے کل قیامت والے دن اللہ پاک بندے دے نیک اعمال بھی او دے اگے رکھ دین گے اللہ بندے دے برے اعمال بھی او دے اگے رکھ دین گے. جڑا برائیاں کرنے والا ہے فرمایا بہت زیادہ حسرت دے اندر ہے بہت زیادہ نادم اور پریشان بہت
زیادہ شرمندہ ہے۔ رب دا قرآن بیان کردا ہے وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اے میرے بندو اللہ تانوں اس دن تو آگاہ کر رہا ہے جدوں تہاڈیاں برائیاں بھی سامنے آ جان گیاں، جدوں تہاڈیاں اچھائیاں بھی سامنے آ جان گیاں۔ اللہ پاک دی تسی برائیاں اور اچھائیاں دا تذکرہ کر کے قیامت دا نقشہ بیان کر کے اپنے بندیاں دے سامنے وضاحت کیوں کر رہے ہو کہ نیکاں نوں نیکی دی جزا ملے گی، بداں نوں بدی دی سزا ملے گی۔ نیک لوگاں دے سامنے انہاں دے نیک عمل آ جان گے، بریاں دے سامنے انہاں دی برائی آ جائے گی۔ اللہ اس گل تو آگاہ کیوں کیتا جا رہا ہے؟ فرمایا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، رب العالمین تانوں انہاں چیزاں تو آگاہ اس لیے کر رہے نے وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اللہ پاک نو اپنے بندیاں نال پیار بہت زیادہ ہے، اللہ پاک نو اپنے بندیاں نال محبت بہت زیادہ ہے۔ رب تے چاہندا میرا بندہ قیامت دی ذلت دے کولوں بچ جائے، میرا بندہ قیامت دی رسوائی دے کولوں بچ جائے۔ آئیے میرے پیارے بھائیو اللہ دا میں پیار بیان کراں۔ فرمایا ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ وان تک حسنۃ یضاعفها ویؤت من لدنہ اجرا عظیما۔ اللہ پاک اپنے بندے نال پیار اینا کردا ہے، اللہ پاک اپنے بندے نال محبت اینی کردا ہے۔ فرمایا نیت کرے تے اللہ اجر عطا کر دیندا ہے، عذر بیماری دی وجہ تو عمل رہ جائے تے اللہ اجر عطا کر دیندا ہے۔ ہن اگلا درجہ ایک بندہ نیک عمل کر لیندا ہے، نیک عمل کر لیندا ہے، مثال دے طور تے بندہ نماز پڑھ لیندا ہے، مثال دے طور تے بندہ صدقہ کر لیندا ہے، مثال دے طور تے بندہ حج کر لیندا ہے۔ کوئی بھی نیکی بندہ اللہ دی توفیق دے نال اللہ پاک دی رضا واسطے سر انجام دے دیندا، اللہ پاک نیک عمل دی توفیق عطا کر دیندے نے۔ رب العالمین دا قرآن بیان کردا ہے، فرمایا وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا، جدوں بندہ نیک عمل کردا تے اللہ اپنے بندے دے نیک عمل نو دوگنا چگنا بنا دیندے نے، اللہ اپنے بندے دے عمل نو کئی گنا کر دیندے نے، اور اللہ پاک اپنی طرفوں اپنے بندے نو اجر عظیم عطا کر دے نے۔ یعنی بندہ نیک عمل کر لے تو اللہ پاک انہوں دوگنا چوگنا کر کے اپنے بندے نو کئی گنا اجر عطا کر دے، اپنی طرف اللہ پاک انہوں زیادہ ثواب عطا کر دے، اللہ پاک انہوں زیادہ صلہ عطا کر دے۔ آئیے میں احادیث شوئے دی وضاحت کرنی چاہنا، اللہ دے اس پیار دی تفصیل بیان کرنی چاہنا۔ نبی کل کائنات علیہ السلام نے فرمایا کوئی بھی مومن بندہ جدو نیک عمل کر دے رب العالمین دے نام اعمال دے اندر 10 گنا اجر و ثواب تحریر فرما دیندے نے، اللہ پاک 10 گنا اجر لکھ دیندے نے۔ اور پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اے بندہ جننے اخلاص دے نال عمل کرے، جننے جذبے دے نال عمل کرے، جننی اللہ پاک دی محبت اندر محو ہو کے عمل کرے، الا سب میں اللہ پاک 700 گنا تک اپنے بندے نو اجر عطا کر دینے۔ فرمایا 10 تو لے کے 700 گنا تک، اور 700 گنا تے جا کے بھی اللہ پاک سٹاپ نہیں، امتحان نہیں کر دے، الا اضافن کثیرا، اللہ اپنے بندے دے اس عمل نو کئی گنا بنا دیندے نے، ہزاراں دے برابر اللہ ثواب عطا کر دینے۔ آئیے میری وضاحت بیان کرا، میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، اب ایکنا نماز جڑا بندہ نماز پڑھدا ہے، آقا فرماندے نے اللہ اپنے بندے دا عمل کیویں کئی گنا فرما دیندے نے۔ اگر جماعت دے نال نماز پڑھ لے، نماز ایک پڑھدا ہے اللہ 27 نمازاں دا ثواب عطا فرما دیندے نے۔ اسی طرح ایک بندہ نفل تنہائی اندر پڑھدا ہے، نفل 2 پڑھدا ہے اللہ 27 نفلاں دا ثواب عطا فرما دیندے نے۔ آقا فرما رہے نے اللہ نو اپنے مومن بندے نال اینا پیار ہے، جے بندہ ہمت کر کے کوشش کر کے بیت اللہ اندر نماز پڑھ لے، اللہ 1,00,000 نماز دا ثواب عطا فرما دیندے نے۔ اللہ اپنے مومن بندے نال اینا پیار کردا ہے، جے مسجد نبوی اندر نماز پڑھ لے، اللہ 1,000 دا ثواب عطا فرما دیندے نے۔ جے مسجد اقصی اندر نماز پڑھ لے، صحیح حدیث کے مطابق پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ یوم ولدتہ امہ
اور ایک روایت اندر پیغمبر نے فرمایا جڑا مسجد اقصی اندر ایک نماز پڑھ لے اللہ پاک انہوں 250 نمازاں دا ثواب عطا کر دینے. اور فرمایا جڑا مسجد اقصی اندر نماز پڑھ لے اور مسجد اقصی اندر صرف نماز دی نیت لے جائے جا کے فرمایا نماز ادا کر لے اللہ پاک انہوں گناہاں تو انجی پاک کر دیندا جویں اج اپنی ماں دے پیٹ چوں دنیا تے آیا ہے. اللہ پاک انہاں اجر و ثواب عطا کر دینے. اللہ پاک اپنے بندے دی نیکی نو اتنا بڑا چڑھا کے اپنے بندے نو اجر عطا کر دینے. آئیے لوگوں میں اللہ دا پیار بیان کرا. وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ. وہ اللہ بہت زیادہ پیار کرنے والا ہے, محبت کرنے والا ہے, عرش عظیم دا مالک ہے, با اختیار ہے. بندہ عمل ایک کردا ہے اللہ کئی گناہ عطا کردا ہے. اے چیک کر لو پڑا بڑے تو بڑا بھی سخی ہوئے نا, بڑے تو بڑا اربا پتی بھی ہوئے, او دے گھر اگر کوئی مزدور مزدوری کردا ہے مثال دے طور تے اگر 1000 روپیہ مزدوری ہے 1100 مل جائے گا. بڑا سونا کام کیتا ہے 12 مل جائے گا. جے بڑا ہی اعلیٰ کام کیتا ہے تے 2 مل جائے گا 3 مل جائے گا. کوئی بھی اربا پتی بڑے تو بڑا سخی اے 10 گنا تو آغاز نہیں کردا, 700 گنا تک مزدوری نہیں دیندا. اے رب العالمین دی محبت ہے میرے اور تیرے نال. اللہ دے بندے رب العالمین دا پیار ہے میرے اور تیرے نال. اے معمولی عمل کرنا ہے اللہ تینوں کئی گنا اجر عطا فرماندے نے. اس چیز تے غور کریا کر, اس چیز نو سوچیا کر. اے دی اندر غماں دا علاج ہے, اے دی اندر دکھاں دا علاج ہے. او خدا دی قسم فیصلہ بادیو جدوں انسان اللہ دے پیار نو یاد کردا ہے, اللہ دی محبت نو یاد کردا ہے کہ میرے نیک اعمال دی اللہ دے ہاں اتنی قدر و قیمت ہے, اے ساری دنیا مٹھی ہو جاندی ہے, ساری زندگی انسان دی معطر اور پاکیزہ بن جاندی ہے. فرمایا سب نالو اللہ پاک دے پیار دی سب نالو بڑی دلیل ہے اگر کوئی مومن نیک اعمال کرے اللہ کئی گنا اجر و ثواب عطا کردا ہے. آئیے نہیں سمجھے میں ایک اور حدیث بیان کرا. اے روایت بخاری اندر بھی موجود ہے, مسلم اندر بھی موجود ہے. میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے, آقا فرماندے نے من تصدق بعدل تمرہ. اللہ پاک اپنے مومن بندے نال لینا پیار کر دینے. ایک مومن بندہ اپنے رزق حلال دے اندروں ایک کھجور دے برابر اللہ پاک دے رستے اندر صدقہ کردا ہے. آؤ لوگوں میں اللہ دا پیار بیان کرا, میں اللہ دی محبت بیان کرا, میں اللہ دی تیرے نال عقیدت بیان کرا. فرمایا ایک مومن بندہ اللہ پاک دے رستے دے اندر ایک کھجور دے برابر صدقہ کردا ہے. آقا فرماندے نے رزق حلال چو صدقہ کردا ہے کیونکہ اللہ پاک رزق حلال تو علاوہ قبول ہی نہیں کردے. فرمایا جدو بندہ صدقہ کردا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ پاک اپنے بندے دے اس صدقے نو اپنے سجے ہاتھ نال قبول فرماندے نے. حدیث پاک اندر آپ نے فرمایا یقبلھا بیمینہ, اللہ پاک اپنے دائیں ہاتھ دے نال قبول کردے نے, اپنے سجے ہاتھ نال قبول کردے نے. اور رب دا دایاں ہاتھ سجا ہاتھ جویں اللہ دی شان دے لائق ہے فرمایا دائیں ہاتھ دے نال قبول کر کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بیان کر رہے ہیں یربیھا کما یربی احدکم فلوہ حتی تکون مثل الجبل. اللہ پاک کو کھجور دے برابر بندے دا صدقہ سجے ہاتھ دے نال وصول کر کے اللہ پاک انہوں بڑھاندے رہندے نے, بڑھاندے رہندے نے, بڑھاندے رہندے نے. پیغمبر علیہ السلام نے مثال دے کے دسیا ہے جویں تسی چھوٹا جہا بکری دا بچہ لے کے پال دے ہو, ننھا جہا بچہ چلدا 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 جوان ہو گیا, بڑا ہو گیا, قد بڑھ گیا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ یاد رکھے کلمہ پڑھ کے اللہ اپنے بندے نال پیار اینا کردا ہے, کلمے تو بعد اللہ کلمے والے مومن نال محبت نہیں کردا ہے. ایک کھجور رب دے راہ اندر صدقہ کردا ہے, سجے ہاتھ نال رب وصول کردا ہے. اللہ پاک انہوں بڑھاندا رہندا ہے, بڑھاندا رہندا ہے, حتیٰ کہ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اے جڑا کھجور دے برابر صدقہ ہے اے پہاڑ دی برابر ہو جاندا ہے. اے رب دے رستے اندر ایک کھجور دا صدقہ کردا ہے, اللہ پہاڑاں دے صدقے دے برابر اجر و ثواب عطا فرما دیندے نے. ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ وان تک حسنۃ یضاعفھا ویؤت من لدنہ اجرا عظیما.
یہ لوگوں عمل نو کئی گنا بڑھا کے دینا اے بھی تیرے رب دا پیار ہے، اے بھی تیرے رب دی محبت ہے، اے بھی تیرے رب دی قدردانی ہے، اے بھی تیرے اللہ دی تیرے نال محبت ہے۔ آئیے میں ایسے بات میں دوسرے انداز نال بیان کرا، رب دا پیار کنا ہے، رب دی محبت کنی ہے، رب دی قدردانی کنی ہے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا ہے ایک تے اللہ کئی گنا اپنے بندے نو اجر عطا کر دینے، پھر آپ فرماندے نے کہ بندہ معمولی عمل کردا ہے، محنت نہ ہوندے برابر ہے، لیکن اللہ پاک انبار اجر و ثواب دا انبار لگا دیندے نے، محنت نہ ہوندے برابر ہے لیکن اللہ پاک اجر و ثواب دا ڈھیر لگا دیندے نے، محنت نے کچھ بھی نہیں کیتی لیکن اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے نو بہت زیادہ اجر و ثواب عطا کر دے نے۔ میں مثال دینی چاہنا، اے ویکھو نا رمضان المبارک دے اندر یا اے جمعے دا دن لے لو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی صحیح حدیث ہے، آقا فرماندے نے جیڑا بندہ جمعے والے دن غسل کر کے آئے اللہ دی رضا اور خوشنودی واسطے جمعہ ادا کرنے واسطے مسجد اندر آئے، آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک ایک قدم دے بدلے، حضرات ذرا حدیث تے غور فرمانا، جدوں تو اپنے گھروں باہر نکلنا ہے گاڑی تے آئے پیدل آئے جس انداز نال بھی آئے، اگر حدیث تیری نگاہ دے سامنے ہوئے، پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے مومن بندہ نماز جمعہ ادا کرنے واسطے خطبہ جمعہ سماعت کرنے واسطے جدوں اپنے گھروں باہر نکلدا ہے، آقا فرماندے نے رب پیار اینا کردا ہے، رب محبت نہیں کردا ہے، اللہ پاک قدردانی نہیں کردا ہے، فرمایا بے کل خطواتن، اللہ پاک ایک ایک قدم دے بدلے، حضرات اللہ پاک ایک ایک قدم دے بدلے، آقا فرماندے نے اللہ ایک سال دی تہجد دا بھی ثواب عطا کر دینے، ایک سال دے روزیاں دا بھی ثواب عطا کر دینے۔ ایک ایک قدم دے بدلے ایک دن نہیں، ایک رات نہیں، ایک ہفتہ نہیں، ایک مہینہ نہیں، 6 ماہ نہیں، فرمایا ایک ایک قدم دے بدلے اللہ ایک سال دے قیام دا ثواب عطا کردا ہے، ایک سال دے روزیاں دا اللہ نفل روزیاں دا ثواب عطا کردا ہے، اللہ اجر عطا کردا ہے۔ یعنی محبوب کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے بھی اللہ پاک دا پیار ہے، اے میرا دین سکھن جا رہے ہیں، اے میرا دین سمجھن جا رہے ہیں، اے میرے پیار دی دولت لین جا رہے ہیں، اے عقیدہ آخرت لین جا رہے ہیں، عقیدہ توحید لین جا رہے ہیں۔ فرمایا جڑا نماز جمعہ واسطے خطبہ جمعہ واسطے اپنے گھروں آئے، اللہ پاک ایک ایک قدم دے بدلے اینا اجر عطا کردا ہے، ایک ایک قدم دے بدلے اللہ اینا پیار کردا ہے۔ آئیے میں ایک اور اللہ دے محبت دا انداز بیان کرا، نیک اعمال دے حوالے دے نال میرے بھائی جیڑا بھی نیک عمل کرنا ہے شوق نہ کریا کر، محبت نہ کریا کر، شعور نہ کریا کر، پوری بصیرت نہ کریا کر، کسی بھی نیک دیکھو نا دنیا دا بندہ کوئی بھی کام کردا ہے نا ہاتھ پاؤں تو پہلے پورا پتا ہوندا ہے ایتھوں نفع کی ملے گا، ایتھے نقصان کی ہوئے گا، ایتھے ٹائم کتنا لگے گا اور ادا نتیجہ مینوں کی ملے گا، مینوں فرصت کدوں حاصل ہوئے گی۔ اے دنیا دے معمولی اعمال واسطے کما واسطے اللہ دے بندے پوری بصیرت اور پورے شعور دے نال انہاں نوں ہاتھ پانا ہے۔ اسی طرح جدوں جمعے دا دن آ جائے بڑے اہتمام دے نال بڑی محبت دے نال اے حدیث تو بعد تیرا ایمان مچل جائے، تیرا ایمان اچھل جائے، تیری دنیا مٹھی اور مٹھاس والی بن جائے کہ آج میرے اللہ نے میرے ایک ایک قدم دا اتنا مل پانا ہے، آج میرے اللہ نے میرے ایک ایک قدم دا میرے اللہ نے میرے نال ایک ایک قدم دی وجہ تو میرے نال اتنی محبت کرنی ہے۔ میں دعا کرنا آمین کہنا اللہ مینوں اور تانوں اس حدیث کے مطابق اے عظیم الشان اجر و ثواب حاصل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ وان تک حسنۃ یضاعفھا ویؤت من لدنہ اجرا عظیما۔ رب العالمین اپنے مومن بندے نال پیار اینا کردا ہے، اگر کوئی مومن بندہ نیک عمل کرے اللہ پاک کئی گنا اجر و ثواب عطا کر دینے، اپنے طرف اللہ پاک اجر عظیم عطا کر دینے۔ محنت تھوڑی ہے، عمل جڑا بہت تھوڑا ہے، لیکن اللہ پاک اجر و ثواب اپنے بندے نو بڑا عطا کر دینے۔ آئیے میں ایک اور روایت بیان کرنی چاہنا، میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر آمینہ دے در یتیم جناب محمد
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کردہ واقعہ ہے۔ ام المومنین سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ دے بارے میں پڑھے ہے، محبوب کائنات علیہ السلام نے ویکھے ہے آقا فجر دی نماز پڑھان گئے نے، سیدہ جویریہ اللہ پاک دے ذکر اندر مصروف نے، محبوب پیغمبر علیہ السلام فجر پڑھا کے آئے نے، سیدہ جویریہ اللہ پاک دے ذکر اندر مصروف نے، حتیٰ کہ پاک پیغمبر علیہ السلام اپنے دیگر معاملات تو فارغ ہوئے، سورج جڑا روشن ہو گیا ہے، سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ذکر اندر اللہ دی یاد اندر مصروف نے۔ آؤ فیصلہ بادیو میں رب دا پیار بیان کراں، میں رب دی محبت بیان کراں۔ نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا اے جویریہ اتنی دیر تو رب دا ذکر کر رہی ہے، اتنی دیر تو رب دی یعنی کم از کم 3-4 گھنٹے بن گئے نے، اتنی دیر تو اپنے اللہ نو یاد کر رہی ہے، اتنا اپنے اللہ پاک دا ذکر کر رہی ہے، استغفار کر رہی ہے۔ اے جویریہ میں تیرے تو بعد اللہ پاک دی شان اندر 3 کلمے آکھے نے، اگر تیری عبادت ایک پاسے رکھی جائے، اے 3 کلمے ایک پاسے رکھے جان، انہاں دا اجر و ثواب زیادہ ہے، انہاں دا رتبہ زیادہ ہے، انہاں دی عزت زیادہ ہے، انہاں دی وجہ تو اللہ اجر و ثواب زیادہ عطا کرن گے۔ سیدہ فرمان لگی اللہ دے پیغمبروں کیڑے کلمات نے، او کیڑے اسکار والے جملے نے؟ پیغمبر علیہ السلام نے بیان فرمایا میری جویریہ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ۔ آقا فرماندے نے اے کلمے میں اللہ پاک دی شان اندر آکھے نے، اے تیری 4-5 کہنے دی عبادت ایک پاسے، اے کلمے ایک پاسے، انہاں دا مقام بھی زیادہ ہے، انہاں دا شان بھی زیادہ ہے۔ آؤ لوگوں انہاں کلمے اندر ہے کی ہے، انہاں کلمے اندر انداز محبت کی ہے۔ اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ساڈے جو کئی دوست احباب یقیناً کلمات پڑھ دے ہون گے، لیکن انہاں اندر مٹھاس کی ہے، انہاں اندر گہرائی کی ہے۔ اگر ضمناً بات آئی ہے تو میں حکمت بیان کرنی چاہنا، اے دے اندر اللہ پاک دی تسبیح دا تذکرہ ہے۔ اے دنیا دیاں جنیاں بھی چیزاں نے نا، یا تو انہاں نو گن کے شمار کیتا جاندا ہے، یا انہاں چیزاں دا وزن کیتا جاندا ہے، یا انہاں نو لیٹراں دے نال طرح طرح دے پیمانیاں نال انہاں دی پیمائش کیتی جاندی ہے۔ اے دے اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ۔ دیکھو نا بندہ صبح تو لے کے شام تک پڑھدا رہے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، کنی باری پڑھ لے گا؟ 1000 دفعہ پڑھ لے گا۔ بڑا اہتمام کر لے 2000 دفعہ پڑھ لے گا، 5 تو نہیں نا ٹپن لگا، چلو 10,000 تے گل لے جاؤ۔ شاید کوئی بندہ دن رات دے اندر سبحان اللہ و بحمدہ ہی 10,000 باری پڑھے، لیکن ویکھو اے دی اندر اللہ 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 اے معمولی جیا کلمہ، لیکن کوسی اندر کیویں دریا بند کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ۔ بندہ کہندا میرے اللہ جنی تیری مخلوق دی تعداد ہے، اللہ اونی وری میرے نامہ اعمال اندر سبحان اللہ و بحمدہ ہی لکھ دے۔ لو دنیا دا کوئی بندہ مچھراں دی تعداد نہیں گن سکدا، انساناں دی تعداد نہیں گن سکدا، حیواناں دی تعداد نہیں گن سکدا، ہاں فرشتیاں دی تعداد نہیں گن سکدا۔ پتہ ہے نا بیت المعمور دے بارے فرمایا 70,000 فرشتہ روزانہ بیت اللہ دے اوپر جڑا بیت المعمور ہے ایدا طواف کردا ہے، اور محبوب کائنات نے فرمایا جڑا ایک دفعہ بیت اللہ دا جڑا بیت معمور دا فرشتہ طواف کر لے پھر قیامت تک کوئی واری نہیں ہوندی۔ اللہ دے بندو اے فجر تو لے کے چاشت وقت تک دی عبادت ایک طرف، اور اے جڑا جملہ میرے پیغمبر نے بیان فرمایا اے ایک طرف، اے دے اندر حکمت کیا ہے، اے دے اندر بصیرت کیا ہے، اے دے اندر اللہ دی حمد کیا ہے۔ فرمایا اے میرے اللہ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ، اے میرے اللہ تیری مخلوق دی جنی تعداد ہے اللہ گنتی دے جی میں تو دسے نا گن کے کسی چیز کو شمار کیتا جاندا ہے، اے درجنہ دا صاحب ہے، گنن دا شمار ہے۔ فرمایا اللہ جنی تیری مخلوق دی تعداد ہے اللہ اونی دفعہ سبحان اللہ و بحمدہ ہی ہے۔ لو ایک بول دے نال کڈا وڈا انسان نے چھوٹا جہا بول بولے ہے، اور سبحان اللہ کتنا بڑا اپنے رب کو مطالبہ کر لیا ہے، کنی دفعہ سبحان اللہ و بحمدہ ہی لگا لیا ہے۔ اے تے گنتی دا معاملہ ہو گیا، سبحان اللہ و بحمدہ
ہی عدد خلق ہی ورضا نفس ہی وزنت عرش ہی ومداد کلمات ہی. پھر بندہ اپنے اللہ نو کہندا ہے اے میرے اللہ جنی تیری مخلوق ہے دی تعداد دے برابر سبحان اللہ و بحمدہ ہی لکھ دے. تے جے میرے اللہ حضرات را توجہ فرمانا اے میرے اللہ جے تو سبحان اللہ و بحمدہ ہی تول کے لکھنی ہے, اللہ جے تو وزن کر کے لکھنی ہے, اللہ اونی وری سبحان اللہ و بحمدہ ہی لکھ دے جنہ تیرے عرش دا وزن ہے. اور دنیا دیا جنیاں بھی مخلوقات نے اللہ پاک دے عرش نالوں وڈی کوئی مخلوق نہیں, اللہ پاک دے عرش نالوں زیادہ وسیع کوئی مخلوق نہیں. ایک بول بول کے بندہ ہوندا یا اللہ جنی تیری مخلوق دی تعداد ہے اللہ اونی بڑی سبحان اللہ و بحمدہ ہی, اللہ جنہ تیرے عرش دا وزن ہے اللہ اونی دفعہ سبحان اللہ و بحمدہ ہی ومداد کلمات ہی. اے الہ العالمین جڑے 7 سمندر نے سبعۃ ابحر, اے جڑے 7 سمندر نے 7 سمندران دی سیاہی بن جائے اور جننے کائنات تے درخت نے اللہ سب درختاں دے قلم بن جان, اے سارے 7 سمندران دی سیاہی لے گئے پوری کائنات دے درخت لے گئے جنی وری سبحان اللہ و بحمدہ ہی لکھیا جاندا ہے اللہ میرے نامہ اعمال اندر اونی دفعہ سبحان اللہ و بحمدہ ہی تحریر کر دے. اور اندازہ کر لو فیصلہ آباد اندر اے چالتے نہر چل دی ہے, ذرا ایک دن کھلو کے نا 10 منٹ غور کر کے میرے بھائی اسی انہاں چیزاں تے غور نہیں کرتے, غماں نے سانو بڈھیاں کر دیتا ہے, طرح طرح دیا پریشانیاں نے زندگی نو بد مزہ کر دیتا ہے. اے حدیثاں لے کے کدی قبرستان کچھ ایسیاں حدیثاں نے جڑیاں قبرستان جا کے سمجھ آن گیاں, کچھ حدیثاں ایسیاں نے جڑیاں پارک جا کے سمجھ آن گیاں, کچھ حدیثاں ایسیاں نے جڑیاں مسجد آ کے سمجھ آن گیاں, کچھ حدیثاں ایسیاں نے جڑیاں مدرسے جا کے سمجھ آن گیاں, کچھ حدیثیں ایسیاں نے جڑیاں تینوں لذت دین گیاں جدو سفر کرے گا ہاں معاف کرے آ جے, کچھ حدیثیں ایسیاں نے اور تینوں سہارا دین گیاں جدو تیرے تے بیماری آ جائے گی, کچھ حدیثیں ایسیاں نے اور تینوں سہارا دین گیاں جدو تیرے تے غربت آ جائے گی, کچھ حدیثیں ایسیاں نے اور تینوں لذت دین دیاں جدو تیرے تے تنگی اور پریشانی آ جائے گی, اور کچھ حدیثیں ایسیاں نے اے سیاہی والی گل جڑی ہے نا اے تیرے شہر چوں جڑی نہر چل دی ہے نا کدی یہ کنارے کھلو گے اے حدیث سامنے رکھ کے غور کرے اگر چلو سمندر ایک پاسے دریا ایک پاسے اے جڑے تیرے فیصلہ آباد چوں نہر چل دی ہے اگر اے دی ہوئی سیاہی بن جائے تے کنی واری بندہ سبحان اللہ و بحمدہ ہی لکھ لیندا ہے, تے بندہ کہندا سبحان اللہ و بحمدہ ہی عدد خلق ہی, اے میرے اللہ جنی تیری مخلوق دی تعداد ہے اونی واری لکھ دے, جننے تیرے عرش دا پہاڑ ہے اونی واری لکھ دے, اے جنی سیاہی تے قلم بن جان درختاں دے اونی واری لکھ دے. تے چوتھی گل بندہ مکدا مکاوندا وارزا نفس ہی, اللہ گنتیاں کی کرنیاں نے, اللہ پہاڑ دے برابر کی لکھانا ہے, سیاہیاں دے برابر کی لکھانا ہے, اللہ میں گل مکدی مکانا جتھے تو راضی ہونا ہے اللہ اونی واری لکھ دے. اللہ اونی واری سبحان اللہ و بحمدہ ہی جتھے سونیا تو راضی ہو جائے, اللہ جتھے تو مینوں معاف کر دے, اللہ جتھے تو مینوں اپنا پیارا بنا لے, اللہ مینوں جتھے تو اپنا قدردان بنا لے. احباب گرامی قدر خیر میں جڑی مختصر بات بیان کرنی چاہنا ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا میری جوہریہ اے سبحان اللہ و بحمدہ ہی عدد خلق ہی وارثا نفس ہی وسنۃ عرش ہی ومداد کلمات ہی, ان کلمات دی عزت ایک طرف, اجر ایک طرف, مقام ایک طرف, رتبہ ایک طرف, اور جتنا تو استغفار اور ذکر اذکار کر چکی ہے اے ایک طرف, ان کلمات دا مقام زیادہ ہے, شان زیادہ, رتبہ زیادہ ہے. آئیے احباب گرامی قدر میں جڑی بات بیان کرنی چاہنا میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے قرآن آیا فرمایا واہو الغفور الودود
الودود ذو العرش المجید فعال لما یرید. 2.5 مرلے دے مکان نو پا کے رب نو بھولن والے آئے, ایک کنال دی کوٹھی لے کے رب نو بھولن والے آئے. او اللہ عرش عظیم دا مالک تیرے نال پیار کردا ہے, رب العالمین تیرے نال پیار کردا ہے, رب السماوات والارض تیرے نال پیار کردا ہے, دنیا کائنات دا خالق و مالک تیرے نال پیار کردا ہے. کتے عمل چھوٹا کرنا ہے اللہ کئی گنا تینوں اجر عطا کردے نے, کتے عمل چھوٹا کرنا ہے رب العالمین تینوں کئی گنا دا ثواب عطا. اچھا ایک اور انداز نال میں یہی گل کرنی چاہنا, اے رب دا پیار کدی ادھر دھیان ہی نہیں کیتا. اے تے اسی آنے ہیں نا فلاں دیکھو نا جیڑا اے میں گل بیان کیوں کر رہے ہیں, اے میں موضوع بیان کیوں کر رہے ہیں. اے لوگوں بندہ بے نماز ادو بندا ہے, بندہ حرام خور ادو بندا ہے, بندہ زانی ادو بندا ہے, بندہ بدکار ادو بندا ہے, بندہ بدتمیز ادو بندا ہے, بندے دی تنہائی ادو ناپاک ہوندی ہے جدوں اودیاں نگاہاں دے سامنے رب دا پیار نہ ہوئے, جدوں دے دل و دماغ اندر رب دا پیار نہ ہوئے, جدیاں نگاہاں دے سامنے رب دا پیار آ جائے, جدے دل و دماغ اندر رب دے پیار دا احساس چھا جائے, خدا دی قسم ہے تے راتاں نوں وی کروٹاں بدل بدل کے اپنے رب دا ذکر کردا ہے, تنہائیاں اندر رو رو کے اپنے رب دا ذکر کردا ہے. اج بے غیرتی دی وجہ کیا ہے, اج ظلم دی وجہ کیا ہے, اج حسد دی وجہ کیا ہے, اج بربادی دی وجہ کیا ہے. اسی دنیا دی خاطر مر گئے, اسی دنیا دی خاطر اپنا آپ برباد کر رہے ہیں. نانا میرے بھائی, موت آنے والی ہے, قبر آنے والی ہے, قیامت آنے والی ہے, جنت جہنم آنے والی ہے, اللہ دی بارگاہ دی پیشی آنے والی ہے. غور کر تیرا رب تیرے نال کنا پیار کردا ہے, مل پالا اس پیار دا, فائدہ اٹھا لا اس پیار دے کولوں, ورنہ جدوں سا ختم ہو گیا معاملے ختم ہو جان گے, پھر حسرتاں باقی رہ جان گیاں, پھر پچھتاوا باقی رہ جائے گا. لو میں دعا کرنا آمین کہنا, اللہ پاک جو ساڈے نال پیار کردا ہے, اللہ جو ساڈے نال محبت کردا ہے, اللہ سانو اس پیار اور محبت تو پورا پورا اللہ فائدہ اٹھان دی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین دا اپنے بندے نال پیار کنا, محبت کنی, اپنے بندے نو زندگی اندر توبہ کرن دے بڑے مواقع عطا کردا, مومن بندے نو اجر و ثواب لین دے بڑے مواقع عطا کردا, بڑے بڑے سنہرے موقع ہوندے نے, بڑیاں بڑیاں گولڈن آفراں ہوندیاں نے, بڑے بڑے سنہری موقع اللہ عطا کردا. مثال دے طور تے اے تقریباً 10-11 دن تو بعد اے یوم عاشورہ دا روزہ آ رہا ہے, 9-10 دا جڑا روزہ آ رہا ہے, اب دیکھ لو کڈا سنہرا موقع ہے. رب العالمین فرماندے نے میرے بندے چل تو اس دن دا روزہ رکھ لے, میں ایک روزے پاروں تیرے سال دے گناہاں نوں معاف کر دیاں گا. کتے اللہ پاک یوم عاشورہ دا روزہ دے رہے ہیں, کتے اللہ پاک یوم عرفہ دے رہے ہیں. جڑے حاجی اتھے ٹر گئے نے نا عرفات دے میدان اندر, انہاں دے بارے رب العالمین دے محبوب پیغمبر نے فرمایا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ پاک دی قسم ہے کتے حدیثاں خطاب بن جان تے زندگی دے نیرے مک جان, اوے لوگوں کتے حدیثاں دل دے اندر اتر جان, زندگی دیاں اداسیاں ختم ہو جان. آقا فرماندے نے جدن عرفے والا دن ہوندا ہے, رب العالمین اپنے مومن بندیاں تے اپنے فرشتیاں اندر فخر کر دینے, اور اللہ پاک او دن جہنم تو عام آزادی دا اعلان کر دینے. سب نالوں زیادہ اللہ او دن جہنم تو آزاد کر دینے, سب دعاواں اللہ پاک قبول کر دینے. آقا فرماندے نے جڑے میدان عرفات اندر نے او تے شانہ لے گئے, رتبہ لے گئے, سنہری موقعاں تو فائدے اٹھا گئے. تے جڑا پاکستان اندر, ہندوستان اندر, مالدیپ اندر, بنگلہ دیش اندر, انگلستان اندر, امریکہ اندر, دیگر علاقے اندر عرفات دے میدان اندر نہیں, آقا فرماندے نے او دن دا روزہ ہی رکھ لے, اللہ اینا پیار کردا کہ 2 سال دے گناہ معاف فرما دیندے نے. کتے رب العالمین لیلۃ القدر دے رہے ہیں, کتے رب العالمین آخری عشرہ دے رہے ہیں. یار انہاں گلاں تے غور کر, رب مواقع کنے عطا کردا ہے, رب آفر کنے عطا کردا ہے. اگر میں اور تو ایدے تو بھی فائدہ نہ اٹھائیے, ایدے نالوں زیادہ بد نصیبی کیا ہے. کتے ایام تشریق آ رہے ہیں, کتے ایام بیز آ رہے ہیں, کتے عاشورہ دا روزہ ہے, کتے عرفہ دا روزہ ہے, کتے عشرہ ذی الحجہ ہے, کتے رمضان جیا مہینہ ہے, کتے رمضان جیا آخری عشرہ ہے, کتے تاک راتاں دی فضیلت ہے, کہ
دے لیلۃ القدر دی فضیلت ہے۔ اور فیصل آبادیو میں بڑا غور کر چکے ہیں اس دنیا دے نظام تے، میں بڑا غور کر چکی ہے اس دنیا دے معاملات تے۔ اگر تسی دکھاں تو نجات چاہندے ہو، غربتاں تو نجات چاہندے ہو، پریشانیاں تو نجات چاہندے ہو، اللہ دے اس پیار تے غور کریا کر، اللہ دی اس محبت تے غور کریا کر۔ تینوں غیبتاں لئی وقت نہیں ملے گا، تینوں لڑائیاں لئی وقت نہیں ملے گا، تینوں ظلم لئی وقت نہیں ملے گا، تینوں آوارگی لئی وقت نہیں ملے گا۔ تیری عبادت اندر نشہ آ جائے گا، تیری تنہائی اندر مسا آ جائے گا، اللہ تیریاں طریق راستہ بھی روشن فرما دے گا۔ بس انہاں چیزاں تے غور کریا کر۔ رب پیار کنا کردا ہے، رب محبت کنی کردا ہے۔ لو میں اس حوالے نال ایک اور بات کرنی چاہنا، مومن کا اپنے بندے سے پیار، رب العالمین کا اپنے مومن بندے سے پیار۔ اب دیکھو نا، نیکی ذرہ ہوندی ہے اللہ پہاڑ بنا دیندا ہے، نیکی ایک ہوندی ہے اللہ 700 گنا دا۔ دیکھو نا، میں جمعہ پڑھا رہے ہیں، تسی جمعہ پڑھ رہے ہو، کئیاں دا جمعہ 1 لکھیا جائے گا، کئیاں دے 10 لکھے جان گے، کئیاں دے 700 لکھے جان گے۔ تے جیڑا بندہ اے حدیثاں سن کے جڑی خوشی محسوس کر رہا ہے، جڑی توجہ، میرا کسی تے زور تے کوئی نہیں نا، جڑی توجہ نہ، جڑی محبت نہ، جویں جویں سن رہے ہیں ایویں ایویں ذہن بن رہا ہے، یار پھر تے بڑی عمر ضائع کر لئی ہے، یار پھر اسی کتنے کھلوتے ہیں، انشاءاللہ تبدیلی آئے گی، انشاءاللہ میں رب وال لوٹاں گا۔ اللہ کہیں گے فرشتیوں انہیں جمعہ 1 پڑھے ہے، اے دے نامہ یا مال اندر ہزارہ جمعہ دا ثواب تحریر کر دیو۔ اے مومن بندے نہ رب دا پیار ہے، اے مومن بندے نہ رب دی محبت ہے۔ اچھا ہن گل آ گئی جے بدی دی، ہن گل آ گئی جے بدکاری دی، ہن گل آ گئی جے گناہ دی، ہن گل آ گئی ہے نافرمانی دی۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا بندہ نیک عمل ایک کردا ہے کئی گناہ تک بڑھدا ہے، لیکن رب دا پیار ہے جیڑا بندہ گناہ کردا ہے، غلطی کردا ہے، ایک روایت دے مطابق میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے او دے نامہ اعمال اندر صرف ایک گناہ لکھیا جاندا ہے، ایک نافرمانی لکھی جاندی ہے، ایک غلطی لکھی جاندی ہے، لیکن رب دا پیار ہے فرمایا جے سچی توبہ کر لے رب غلطی نہیں مٹاندا بلکہ غلطی نو بھی نیکی اندر تبدیل کر دیندے نے۔ لو اس گل تے غور کر کے تیرے رب دا مومنا اللہ نو وحدہ لا شریک منن والے آ، خطبہ جمعہ اندر آن والے آ، تہجداں پڑھن والے آ، نفلی روزے رکھن والے آ، ذکر فکر کرنے والے آ، آخرت نو یاد کرنے والے آ، اپنے اللہ نال پیار کرنے والے آ، اور دکھا مینوں یہو جہا کوئی قدردان، دکھا کو مینوں یہو جہا محب، دکھا کو مینوں یہو جہا پیارا۔ تیرے کو غلطی ہوئی ہے، تیرے کو گناہ ہوئے ہے، تیرے کو مسٹیک ہوئی ہے، تیرے کو بغاوت ہوئی ہے، تیرے کو نافرمانی ہوئی ہے، فرمایا نامہ مال اندر لکھی گئی ہے، پر مومن بندیا پیار ہے جدو تو توبہ کر لینا، اعتراف کر لینا، تسلیم کر لینا، میں اللہ پاک تیری نیکی نو تیرے گناہ نو نیکی اندر تبدیل کر لینا۔ اور میں ایک روایت اندر پڑھیا نبی کائنات نے فرمایا جدو بندہ گناہ کردا ہے نا 6 گھنٹے تک، رات توجہ فرمانا، اے جے رب دا پیار، اے جے رب دی محبت، اے دے نال زندگی مٹھاس والی بندی جے، اے دے نال زندگی انمول بندی جے۔ فرمایا گناہ ہو گیا، غلطی ہو گئی ہے، 6 گھنٹے تک اللہ گناہ والے فرشتے نو روک کے رکھ دا ہے، 6 گھنٹے تک میرے بندے دا گناہ نہیں لکھنا، اگر 6 گھنٹے تو پہلے توبہ کر لے، میرے بار رجوع کر لے، تو فرمایا پیغمبر علیہ السلام نے 6 گھنٹے تک بندے دا گناہ لکھیا ہی نہیں جانتا۔ ایک دیا لکھیا گیا توبہ تو بعد بدلے ہے، دوسرا میرے پیغمبر دا فرمان 6 گھنٹے دا بھی تینوں موقع ملتا ہے، شاید میرا بندہ چک جائے، کون ہے جڑا 6 گھنٹے تو فائدہ اٹھائے؟ ہاں وہ گناہ ہے جڑا تو بھول کے کرے، جڑا تو غلطی نہ کرے، جڑا تو لا علمی نہ کرے اور فوراً اپنے اللہ پر لوٹ آئے۔ آئیے لوگوں میں اللہ دا پیار بیان کرا، اللہ دی محبت بیان کرا، اور میں آخری حدیث بیان کرنی چاہنا، ذرا محبت دے نال سماعت فرمانا۔ رب العالمین اپنے مومن بندے نال کنا پیار کردا ہے، اللہ مسلمان نال کنا پیار کردا ہے، اللہ توحید والے نال کنا پیار کردا ہے۔ لو میں حدیث بیان کرنا، گلے دی مالا بنا کے لے جاؤ۔ میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سبحان اللہ سبحان اللہ، اینا پیار اللہ مومن نہ کر دینے، اینی محبت اللہ مومن نہ کر دینے، اینی قدر اللہ اپنے مومن بندے دی فرماندے نے۔ واہو والغفور الودود ذو العرش المجید فعال لما یرید
شدید. نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا لو میں قیامت والے دن مومن بندے نہ اللہ دے پیار دی جھلک بیان کرنا ہے. صحیح البخاری اندر حدیث موجود ہے. اے لوگو اللہ مومن نال دنیا تے بھی کنا پیار کردا ہے, اللہ مر لگیاں کنا پیار کردا ہے, اللہ قبر اندر کنا پیار کردا ہے, اللہ حشر والے دن کنا پیار کرے گا. آئیے میں وقت دی قلت دے پیش نظر ایک آخری حدیث بیان کرنی چاہنا. آقا فرماندے نے ان اللہ تعالی لیدنی المؤمن, کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ تعالی اپنے مومن بندے نو اپنے قریب کر لین گے. حدیث پاک دے لفظ دے بخاری دے لفظ نے آقا فرماندے نے جدو مومن بندہ اللہ دے قریب آ جائے گا میں کیویں تیری زبان اندر ترجمہ کراں, خیر میں سادہ انداز اندر ترجمہ کرنا. آقا علیہ السلام نے بیان فرمایا جدو مومن بندہ اللہ دے قریب آئے گا اللہ انج اپنی بکل اندر لے کے اپنے بندے نو انج اپنے قریب کر کے اللہ پاک اپنے بندے تے پردہ پا لین گے, اپنے بندے نو دنیا والیاں تو چھپا لین گے. حدیث سے لفظ نے اللہ کہن گے اذنب تک قضا و قضا, اذنب تک قضا و قضا. اللہ کہن گے میرے بندے فلاں گناہ بھی کیتا ہی, فلاں بھی کیتا ہی, فلاں بھی کیتا ہی. نبی علیہ السلام نے فرمایا مومن بندہ کہے گا ہاں میرے اللہ میں کیتا ہے, ہاں میرے اللہ میرے کولو گناہ ہو گیا ہے. آقا فرماندے نے پھر اللہ تعالیٰ اور گناہ اپنے مومن بندے, لفظ نے مومن دے, اپنے مومن بندے نو اللہ دے اور گناہ گنان گے. اذنب تک قضا و قضا, انج چادر دنیا تو اللہ نے اوڑھ لیا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا رب کہن گے فلاں بھی کیتا ہے, ہاں اللہ میں فلاں بھی کیتا ہے. آقا فرماندے نے جدو بندہ سارے گناہاں دا اعتراف کر لے گا فیصلہ بادیا مل پا لے اس رب دا, حیا کر لے اس رب دا. اے جوانی اللہ دا مل پان دا ٹائم ہی, اے پیسے روپے دے دناں اندر اللہ دے مل پان دا وقت ہی, اے گھڑیاں نہیں, اس رب نہ پیار کریا کر, اس رب دی یاد اندر مست رہیا کر, اس رب دے نام دا حیا کریا کر, اس رب دے نام دیاں یاریاں کریا کر, اس رب دے نام دیاں قدراں کریا کر, اس رب دے نام دی لاج رکھیا کر, رب رب کریا کر, اپنے رب وال محبت دے نال آیا کر. آقا فرماندے نے مومن چپ چپیتے پردے اندر من دا جائے گا. بخاری دے لفظ ہے مومن بندہ ہن کہے گا ہن تے میں برباد ہو گیا, تباہ ہو گیا, او بھی من گیا, او بھی من گیا, او بھی من گیا. پر حدیث پاک دے لفظ نے اللہ کہن گے میرے مومن بندے اے سارے کیتے نہیں, ہاں اللہ میں سارے کیتے نے, تے اندر اندر خیال کر رہا بس میرا بیڑا رڑ گیا ہے. پر آقا فرماندے نے اللہ کہن گے فستر تو بندیا تو کیتے نے, ہاں اللہ میں کیتے نے, پر میرا پیار ویکھ لے میں ساری زندگی تیرے تے پردہ پا کے رکھیا ہے. ساری زندگی ہے تیرے گناہ بھی موجود نے, تیریاں تنہائیاں معاملے میں پردہ پا کے رکھیا ہے. چھا میرے مومن بندے میں اج بھی پردہ پا کے تیرے گناہ معاف کر کے تینوں اپنی جنت دا مہمان بنا دیتا ہے. جا میرے بندے میں اج بھی پردہ پا کے تیرے گناہ معاف کر کے تینوں میں جنت دا مہمان بنا دیتا ہے. یار جڑا رب ایڈا پیار کرے, جڑا اصل جناب محرم آ رہا ہے تے میں چاہنا ذرا حالات حاضرات بھی گفتگو ہونی چاہیے. اگلے جمعے میں کوئی اس طرح دی انشاءاللہ بات کرنی چاہنا, ورنہ اے بڑا پیارا مضمون ہے, بڑا پر لطف مضمون ہے. اللہ دا اپنے مومن بندے نال پیار, اللہ دی اپنے مومن بندے نال محبت, اللہ اپنے مومن بندے دا قدر کنا کردا ہے. یار سارے روڑے ہی مک جاندے, سارے دکھ ہی ختم ہو جاندے نے, دنیا مٹھی مٹھی ہو جاندی ہے جدوں بندہ اس گل تے غور کرے. لو اے حدیث جتھے آ جائے کلے بہ کے غور کرے آ جائے قیامت والے دن تیرا رب تیرے نال کنا پیار کردا ہے, نیکی کرنے تے رب کنا پیار کردا ہے. پھر جڑے میرے بزرگ سبحان اللہ بے حمدہ ہی عدد خلق ہی وارث نفس ہی واسنۃ عرش ہی وامداد کلمات ہی اے ذکر کردے نے, جس انداز میں تینوں دی تفسیر دسی ہے, دی تفسیر
تے غور کرے آجے, رب دے پیار تے غور کرے آجے. آؤ میرے پیارے بھائیو, ان حالات دے اندر ضرورت ہے لوگاں دے دل اندر اللہ دا پیار پیدا گا. میں کئی معاشرے اندر لوگ وہینا اے بڑے ناراض پریشان, جی آف جی کی گل ہے. اب پچھلے دنوں ایک بندہ میرے کو آیا تے کوئی نہیں انسان دے دل چ آ جاندی ہے, کہنے لگا آف جی میں بڑا پریشان رہنا. میں کہا وجہ کی ہے؟ آندا آف جی سورے میری عزت نہیں کرتے. ایک آندا جی میں بڑا پریشان رہنا, کی وجہ ہے؟ بڑا بھرا مینوں اہمیت نہیں دیندا. آف جی میں بڑا پریشان رہنا, کی وجہ ہے؟ بھੈਣਾਂ خیال نہیں کردیاں. اور میرے بھائیو اتارو پریشانیاں. کوئی کرے نہ کرے پیار کرنے لئی تینوں رب کافی نہیں؟ اور محبت واسطے تینوں رب کافی نہیں؟ دیکھ تیرا رب تیرے نال پیار کنا کردا ہے, عقیدت کنی کردا ہے, محبت کنی کردا ہے, تیرا قدر کنا کردا ہے. اور تینوں تے ہما وقت چاہیے نہ چڑھیا رہنا چاہیے, ہور کماں لئی تینوں ہوش نہیں ہونی چاہیے, تینوں ہور سوچ نہیں ہونی چاہیے. اب یہ صبح اٹھنا ہے انشاءاللہ, موقع ملیا محرم دی آخر تے پھر میں اس مضمون نو تفصیل نال بیان کراں گا. مومن جدوں صبح اٹھدا تے پیار رب کنا کردا ہے, مومن جدوں نماز نہیں ہوندا تیرا پیار کنا کردا ہے. نیک عمل کرنا ہے, اللہ فرشتے کل کے تینوں پروٹوکول دے کے تیرے نال پیار کنا کردا ہے. انشاءاللہ میں نتیجہ نو تفصیل نال بیان کراں گا. لیکن میں اللہ دی توفیق دے نال جیڑا اج پیغام دینا چاہنا, جیڑا اج میسج دینا چاہنا, جو جمعہ دے ذریعے جیڑا میں خلاصہ بیان کرنا چاہنا, میرے بھائیو لوگ نہ دے مومن رہ گئے جے, نہ دے مسلمان رہ گئے جے, اندر کوئی نور نہیں, اندر کوئی حلاوت نہیں, اندر کوئی اللہ دی طرف کھچاؤ نہیں, مقناطیسیت نہیں. او دی وجہ ہے اسی اللہ دے پیار تے غور نہیں کردے, اللہ دی محبت تے غور نہیں کردے, او دی قدردانی تے غور نہیں کردے. اللہ دے حضور میں دعا کرنا الہ العالمین تسی جے ساڈے نال اتنا پیار کردے ہو, ساڈے جا تے کمی کمار ہی کوئی نہیں, ساڈے جا تے کمینہ ہی کوئی نہیں, ساڈے جا تے پاپی کوئی نہیں, ساڈے جا اللہ نکمہ ہی کوئی نہیں. مالکا سونیا جے ساڈے جے کمیاں نکمیاں کچجیاں بے وقوفاں بے سمجھاں نال اتنا پیار کرنا ہے تے سونے اللہ عرش عظیم دا رب ہو کے کرنا ہے. فیصلہ بادیو اللہ ساڈے نال پیار کردا ہے, اپنی عقیدے دی غیرت مینوں بول کے دسیو کسے لالچ دی وجہ تو کردا ہے؟ او تے بے نیاز ہے اور غنی ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا ساری زندگی بندہ تہجد چوں سر نہ اٹھائے, ایک ٹانگ تے کھڑا ہو کے قیام کرتا رہے, تیرا رب ایڈا غنی ہے, وہ دی بادشاہت اندر ایک قطرے دا اضافہ بھی نہیں ہوتا. اور ایک بندہ ساری زندگی بغاوت کرتا رہے, رب دی نافرمانی کرتا رہے, تیرا اللہ اتنا طاقتور ہے, تیرے اللہ دی بادشاہت دے اندر ایک قطرے دی کمی نہیں آندی. اے لوگوں او بے نیاز ہو کے, اور بے پرواہ ہو کے, اور رب العالمین ہو کے, اور رب عرش عظیم دا مالک ہو کے ساڈے نال اتنا پیار کرے, پھر سانو بھی وہ پیار دا تقاضا پورا کرنا چاہیے. اس پیارے دی گل کرنی چاہیے, اس پیارے دی آنکھیں لگنا چاہیے, اس پیارے دا حیا کرنا چاہیے. اپنی نماز اندر ٹھہراؤ پیدا کرو, تنہائی دی نماز بہتر کرو. ساڈیاں نمازاں بہتر نہیں, ساڈیاں نمازاں بہتر نہیں. پچھلے دنوں معاف فرمانا ایک بندے نو میں نماز پڑھدے دیکھیا, الامان والحفیظ, اپنی نماز بہتر کرو, اپنا ذکر بہتر کرو, روزانہ قرآن شریف دی تلاوت کرو, روزانہ قرآن شریف دی تلاوت کرو. اینا پیار کردا جی اللہ اس گھر دے نال جس گھر چ قرآن پڑھیا جائے. صحیح حدیث نہ تینوں سنا دیاں, آقا فرماندے نے کہاں جھاتی مار دے ہو تے ستارے چمکدے نے نا, جی چمکدے نے. فرمایا جس گھر چ قرآن پڑھیا جاندا ہے جویں آسمان وال ویندے ہو تے تانوں ستارے چمکدے نظر آوندے نے, آسمان والے فرشتے جدوں تھلے ویندے نے جنہاں گھراں چ قرآن پڑھیا جائے وہ گھر جڑے نے ستاریاں ہار چمکدے نے, روشن نظر آوندے نے جتھے رب دا قرآن پڑھیا جائے. اپنے گھر اندر ایک رکوع دو رکوع روٹین بنا. میں تیرے کو ایک سوال کرنا, تو قرآن نو اللہ دی کلام ہی مننا ہے, آپ بھی تو چاجنا نہیں پڑھتا, بچیاں دی کنی نگرانی کرنا ہے. اگر تیری بیٹی دی عمر 10 سال ہے, تیری بیٹی دی عمر 15 سال ہے, چند دنوں دی تیرے گھر مہمان ہے, تحمل نہ سوچ غور کر. روزانہ پوچھنا تھی اج کنا پڑھے, چل ایک رکوع دی پابندی لگا دے,
کہ رات نو سون لگیا پت ایک رکوع میری دھی دے پڑھ کے سونا، پتر صبح اٹھن لگیا پت ایک رکوع لازمی پڑھنا، اپنے بچے دی ڈیوٹی لگا دے، وہ جے تو نہیں کچھ کردا چل اولاد کوئی کروا لے، اپنی بیوی نو سوال کر، ماں باپ نو سوال کر۔ ساڈے گھراں چ قرآن پڑھن والی ریت بھی آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہے۔ آؤ میرے پیارے بھائیو انہاں گلاں تے غور کر لئیے، کوئی زندگی دا پتہ نہیں۔ بڑے بڑے پیارے ساڈے کے بڑے پیارے دوست کل مینوں ساتھی نے دسیا چھوٹی جی گل تے جھگڑا ہویا ہے، انہیں سیدھا شاہ رگ تے فیر مارے ہے، اور اس ٹائم بالکل وہ بندہ موت و حیات دی کشمکش دے اندر ہسپتال اندر موجود ہے۔ دعا کرو اللہ پاک انہوں صحت عطا فرمائے۔ ہسدی وسدی زندگی لمحہ بھر دے اندر کیڑے معاملے ہونے والے نے کوئی نہیں جاندا۔ اللہ دے حضور میری دعا ہے کہ میں اپنی طبیعت دی علالت دے باوجود جو بیان کیتا ہے اللہ ادھے تے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سانو اپنے پیار دی قدر کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیو لوگو، آخری بول اس موضوع دے بارے میں بولا، جن نے رب دے پیار دی قدر نہ کیتی پھر اس بندے دی موت، او دی قبر، او دی آخرت بس اللہ معاف فرمائے۔ بس یہ قدر کرو، یہ خیال کرو۔ اللہ سانو اپنے پیار اور محبت دی قدر کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ یہ سوال کر لیا ہے لیکن یہ جواب ذرا تفصیلی ہے، میں اگلے جمعے انشاءاللہ داں گا، ٹائم کافی ہو گیا ہے۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدا ارسلہ اللہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم اید الاسلام والمسلمین، اللہم اید الجہاد والمجاہدین، اللہم اجعل کلمۃ اللہ ہی العلیٰ۔